السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عرفان داؤدی صاحب, سینئر کنسلٹنٹ سرجن, ساؤتھ سٹی ہاسپٹل. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, ہمیں بڑی اچھی اپورچونیٹی ملی ہے جو کرنٹ سینیریو کووڈ-19 کرونا وائرس کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں اور اس سے پریکاشنز کیسے لیں, کوارنٹین کس طرح کیا جائے اور اسٹے ایٹ ہوم کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس حوالے سے ہم پاکستان سینیریو اور انٹرنیشنل سینیریو کو کمپیریزن کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے ان کے ایکسپرٹ ایڈوائز لیں گے پلیز. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے دعوت دی. ناظرین, یہ کرونا وائرس کی جو وبا یا پینڈیمک اس وقت ساری دنیا پہ نازل ہوئی ہے, تو سمجھ لیں کہ پورا کا پورا نظام زندہ رہنے کا, زندگی گزارنے کا امپیکٹ ہوا ہے, اس پہ اثر پڑا ہے. کرونا وائرس بہت ہی ویل نون وائرس فیملی ہے جو بہت سالوں سے سائنسدانوں کو اس کے متعلق معلوم ہے. ہر فیملی میں مختلف ذات اور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح اس وائرس کی فیملی میں مختلف وائرس ہیں. یہ جو پرٹیکولر وائرس ہے اسے ہم کووڈ-19 کہتے ہیں. اور جو کرونا وائرس دریافت ہوا تھا, جو ہر ایک کو معلوم ہے, ایک وبا بہت بڑی چلی تھی سارز کی ہانگ کانگ اور چائنا میں, اور اس کے بعد مرس کی مڈل ایسٹ سعودی عربیہ میں. تو یہ وہی فیملی کا وائرس ہے اور اس سے بھی بڑی ہلاکتیں ہوئی تھیں اور بڑے لوگ بیمار پڑے تھے. تو کووڈ-19 اس طریقے سے نیا وائرس ہے کہ اس کا پہلے سے اوریجن جو ہے انسان کے اندر, یا اس کی موجودگی انسان کے اندر نہیں تھی. یہ سائنسدانوں کی تحقیق کے حساب سے جانوروں میں ایگزسٹ کرتا تھا, اور کرنٹ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جانور سے یہ جمپ کر کے انسان میں آ گیا ہے, اور ایسا ہوتا ہے. اور اس کے بہت سے پرانے وقتوں میں اس کے بہت سی مثالیں موجود ہیں. اب اس کے آنے سے ہوا یہ ہے کہ جو اس وائرس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ بالکل نیا ہے, اس لیے ابھی تک اس کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا. آپ کو معلوم ہے بیماری جو ہے اس قسم کی وائرل بیماریاں جو ہیں, جو وبا کے فارم میں دنیا میں نازل ہوتی ہیں, ان کی ویکسینز ایجاد ہو جاتی ہیں, اور ویکسینز جو ہیں پھر اس وبا کو کنٹرول کرنے میں بہت مؤثر ہوتی ہیں. ابھی اس وائرس کی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں انسانوں پہ, ان اثرات کی وجہ سے جو معلومات اب آ رہی ہیں پچھلے 4 مہینوں میں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس انتہائی انفیکشس ہے, یعنی پٹنے والا ہے, یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت یعنی رغبت کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اسی لیے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکسپونینشل اسپریڈ, یعنی ایک انسان سے عموماً 3 کو لگتا ہے, اور پھر ہر 3 سے فردر 3 کو لگتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ وائرس اس طرح سے پھیلے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں, پروکسیمٹی میں نزدیک ہوں, جیسے ہماری طریقہ زندگی رہا ہے ابھی تک, تو کتنی تیزی سے پھیلے گا. تو اب جو ضروری باتیں ہیں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی اس انفیکشسنس کو, یعنی اس کے پٹنے کی جو طریقہ کار ہے, اس کو کس طریقے سے قابو میں کیا جائے. تو ہر سائنس دان جو اس پہ تحقیق کر رہا ہے, اور جو ہر ملک کی جو اتھارٹی ہے جو ہمیں احکامات جاری کرتی ہے, بتاتی ہے کہ اس کی انفیکشسنس کو, اس کے پھیلنے کے طریقے کو کس طرح قابو کیا جائے,
اس سے ہم تمام ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنا ہم سبق لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات عام پبلک کو سہل آسان زبان میں آسان طریقے کے ساتھ پہنچائی جائے، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے خاص طور سے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ انفارمیشن کا ایک پہاڑ ہے اس وقت، اور ہر انسان کو اتنے کم وقت میں اتنی انفارمیشن کو پروسیس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کی یہ خواہش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس بیماری کو آپ تک ایسی زبان میں بتا سکیں کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ تو یہ تو بیسک بات ہوئی۔ اب جیسے میں نے کہا یہ پھیلتا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جاتا ہے، تو اس کو کیسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، اور آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ کے جتنے بھی میڈیکل کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، ان کی اور ساری دنیا میں سب ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں یونیورسل پریکاشنز، یعنی اس کے 2 یا 3 بڑے اہم پہلو ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، وہ تمام جو مواقع ہیں اس کو بین کر دیا گیا ہے، اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سپورٹس کی جہاں گیدرنگز ہوتی ہیں، ہوٹلوں میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جناب علی شادیوں کے بڑے بڑے تہوار جہاں پہ ہوتے ہیں، پھر بازاروں میں جو شاپنگ مالز ہیں، عید کے دن چھٹیوں کے دن سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح ٹو سم ایکسٹینٹ مساجد کے اندر جیسے لوگ جاتے ہیں اور سب قریب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے اس وائرس کے پھیلنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر لوگ ایک دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کریں گے، جو آپ بار بار سن رہے ہیں لفظ سوشل ڈسٹینسنگ، تو وہ ممکن ہوگی اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ رکھیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے کا جو ایک طریقہ ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ کھانستے ہیں، جب آپ چھینکتے ہیں، تو اس آپ کے جو منہ سے جو مواد ہے وہ خارج ہوتا ہے، وہ نارملی بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو وائرس ہے، آپ کے اندر وائرس آ چکا ہے، تو یہ اس تھوک کے جو ذرات ہیں اس کے ذریعے یہ آپ کے منہ سے خارج ہوگا۔ آپ کھانسیں گے تو دور تک خارج ہوگا، آپ چھینکیں گے تو اس سے زیادہ دور تک خارج ہوگا، اگر آپ بات چیت کریں گے تو اس سے کم قریب یعنی خارج ہوگا۔ تو اگر آپ اتنا فاصلہ رکھیں کہ چھینک آنے تک جو یہ اس کا فاصلہ ہے اس وائرس کے خارج ہونے کا، اس سے اگر آپ دور رہیں، اور وہ کہا جاتا ہے تقریباً 6 فیٹ دور ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ رکھیں، تو پھر یہ وائرس آپ کے جسم پر یا آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ ان چھینکنے سے یا کھانسنے سے جب یہ وائرس تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں معلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بھی اس کے آس پاس سرفس ہوتا ہے، مثلاً ٹیبل ہے، مثلاً زمین ہے، مثلاً بستر ہے، آپ کا اپنا ہاتھ ہے، ان کے اوپر وہ آ کے گر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ اپنا ہاتھ کو اپنے ہی منہ پہ لگائیں گے، اپنی ناک پہ لگائیں گے، تو یہ وائرس آپ کی ناک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا انسان اس ایریا کو جہاں آپ نے چھینکا یا کھانسا ہے وہاں پر ہاتھ یا ٹچ کرے گا تو اس کے ہاتھ پہ لگ جائے گا۔ اور یہ عام آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنی ناک کو چھوتے ہیں جو ہے ایز اے ہیبٹ انکانشیسلی، تو اس کی وجہ سے یہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ تو ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو اوائڈ کرنے کا کہ یہ وائرس آپ کے کھانسی یا چھینک میں
یا بات کے ذریعے ہوا میں معلق نہ ہو، ماسک پہننا بہت ضروری ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ بہت مختلف ممالک میں یہ انتہائی یعنی یہ کائنڈ آف اے لا بنا دیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اگر گھر سے باہر نکلے گا، پبلک پلیس میں جائے گا، شاپنگ کے لیے جائے گا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے گا، دفتر میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، اپنی دکان پہ جائے گا، ہم جیسے ہسپتال جاتے ہیں، تو اس کو ماسک لازمی پہننا ہوگا. تو یہ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ یہ جو وائرس ہے اس کی جو سٹرکچر ہے، اگر آپ اس کو سمپل صابن سے یا کسی اینٹی سیپٹک جیسے ڈیٹول ہے، جیسے کلورین ہے، جیسے بلیچ ہے، اس قسم کے سبسٹنسز کی ڈائلیوٹ سلوشن بنا کے اگر آپ اس سرفیس کو جس کو آپ نے ٹچ کیا ہے یا آپ کسی اور نے ٹچ کیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس آدمی کو وائرس ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اگر اس کی صفائی کر دیں، ڈس انفیکٹ کر دیں، انکلوڈنگ یور اون ہینڈز، انکلوڈنگ دا سرفیسز دیٹ یو ٹچ اور یو آر لائک، یا آپ ٹچ کریں گے یا کسی اور نے ٹچ کیا ہے، تو وہ وائرس جو ہے 15 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا یا ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو وہ جگہ یا وہ ایریا یا وہ مقام جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تیسری بات ہے، ڈس انفیکٹ کرنا اب اس ایریا کو جہاں پر آپ نارملی اٹھتے بیٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. موبائل فون کو خاص طور سے ڈس انفیکٹ کرتے رہنا چاہیے. اپنی گاڑی کی سیٹ کو ڈس انفیکٹ کریں، اپنے گھر میں چیئرز جہاں بیٹھتے ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کریں. اور یہ بڑا آسان ہے، گیلے کپڑے سے جو ہے وہ کلوراکس یا بلیچ یا ڈیٹول کی ڈائلیوٹ سلوشن سے نا اس جگہ کو صاف کر لیں اور ڈرائی ہونے دیں اس کو. اور اسپریز بھی بہت اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اسپریز کے اندر الکوہول کم از کم 60% یا اس سے زیادہ کوانٹٹی کے اندر ہو، کیونکہ اس سے کم میں پھر افیکٹو نہیں ہے وہ. تو یہ جو ڈس انفیکٹنٹ اسپرے ہے یا سینیٹائزر ہے، اس کو لیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کو ذہن نشین کریں. اور اس بات کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، یہ کہیں جا نہیں رہا. تو یہ جو ہم بار بار سننے میں آتے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے میڈیا سے اور اخباروں سے اور مختلف ٹیلی ویژن انفارمیشن آئٹم کہ شاید پاکستانیوں میں یا ہماری قوم میں یا ہمارے یہاں موسم ایسا، گرمی اتنی زیادہ، یا ہم میں ٹی بی کی BCG ویکسینیشن لی ہوئی ہے، یا ہم نے اتنے وائرسز سے پہلے مقابلہ کیا ہوا ہے تو ہم کوئی خاص ہمارے اوپر مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ آپ اپنے ذہن نشین کریں اس بات کو. ایسا کچھ بات سائنس میں نہیں ہے، سائنس ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتی. یہ وائرس جو ہے اس کے نزدیک ہر انسان جو ہے وہ ایک ہے، ہر موسم جو ہے وہ ایک ہے، ہر سرفیس جو ہے وہ ایک ہے. تو اس لیے آپ خدا را اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ہمیں اسپیشل پریولیج یا پروٹیکشن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ سائنس نے ابھی تک اس چیز کو مؤثر طور پہ جو ہے وہ نہیں کہا ہے یا پروف کیا ہے. اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ اگر آپ اس پر کیجول یا ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اور اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ کسی جگہ پہ آپ کچھ سن رہے ہیں، کسی جگہ کچھ سن رہے ہیں، تو آپ خدا نخواستہ جو ہے وہ نقصان ہوگا آپ کو اس کا کیونکہ اگر یہ وائرس لگ گیا تو یہ نہ بھولیں کہ آپ 3 اور لوگوں کو دیں گے. آپ اپنے گھر آئیں گے تو اپنے بچوں کو لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بزرگ ماں باپ ہیں تو ان کو لگا سکتے ہیں. تو اس کی جو پھیلاؤ ہے، پھیلنے کا جو اس کا نظام ہے وہ انتہائی انفیکشس ہے. تو ایسا نہ کریں. آپ ہر حساب سے اپنے یونیورسل پریکاشنز پہ لازمی عمل کریں. جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور جیسے ہی کسی ایسے انسان سے آئیں کانٹیکٹ میں جو کہ نیا ہے اس دن کے لیے یا اس وقت کے لیے، تو یہ بات یاد رکھیں. اب اس کے سمٹمز میں بریفلی آپ کو بیان کر دوں. اور سمٹمز یہ ہیں کہ
اوورwhelmingly بائی فار اینڈ لارج یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی ہے اس وقت دنیا پہ اور دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں کہ یہ جب انسان کو لگتا ہے تو اوورwhelmingly لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت یا تو بالکل ان میں کوئی سائنز اور سمٹمز نہیں نظر آتے یا بڑے مائلڈ سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ قریباً 80% لوگ جو ہیں جب اس وائرس سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو وائرس لگا ہے, یا اگر پتہ لگتا ہے تو سمپل سمٹمز ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں. اور جو باقی 20% لوگ ہیں ان میں یہ ہے کہ اتنے زیادہ سائنز اور سمٹمز ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے, گھر والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے, پھر وہ ہاسپٹل سے رجوع کرتے ہیں یا ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے اس گروپ میں, یہ چھوٹا سا گروپ ہے, اس میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شدید بیمار پڑ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ اس گروپ کے لوگوں میں ہو رہی ہیں. تو اب ان کے سمٹمز اور سائنز یہ ہیں, ایک تو یہ کہ کچھ بھی نہیں پتہ لگتا کہ کسی کو کیا بیماری ہے, نہ آپ کو نہ آپ کے قریبی لوگوں کو. لیکن عام طور سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بخار ہوتا ہے جو شروع میں مائلڈ ہوتا ہے. تقریباً پہلے 3-4 دنوں میں بخار کی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ گلا خراب ہوتا ہے جس میں کھانسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ڈرائی قسم کی کھانسی ہوتی ہے, تھوڑا بہت بلغم ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گلا خراب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسم میں درد بھی ہوتا ہے, باڈی کے جو مسلز ہیں اس میں ایکنگ ہوتی ہے, یعنی اس میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو عام سائنز و سمٹمز ہیں. اور زیادہ تر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ 5 سے 7 دن میں یہ سمٹمز آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ اس کا نوٹ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو نوٹ بھی نہیں لیتے, سمجھتے ہیں کہ سمپل فلو ہو گیا یا واٹ ایور. اچھا, اگر یہ وائرس جو ہے وہ خدا نخواستہ شدید سائنز اور سمٹمز پروڈیوس کرتا ہے تو پھر یہی لوگ جن میں یہ بیماری شروع ہوئی ہے ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جن کو تیز بخار شروع ہو جاتا ہے, اور 101 سے زیادہ, اور یہ بخار اترتا نہیں ہے, پورے جسم میں شدید درد ہوتا ہے, کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ان کا جو سانس لینے کا نظام ہے وہ اس میں دشواری محسوس کرتے ہیں. ہم نے جو لوگوں سے سنا اور جو ہمارے کولیگز ہیں, ساتھی ہیں جو کہ کووڈ-19 کے مریضوں کا اصل علاج کر رہے ہیں, میں تو سرجن ہوں لیکن ہمارے ساتھی ہیں جو ایکچول علاج کر رہے ہیں, فرنٹ لائن کے اوپر ان کا علاج کر رہے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ مریض یہ بیان کرتے ہیں جیسے کہ سانس آ نہیں رہا, جیسے کہ سانس رک رہا ہے, جیسے ان کو دقت ہے, زور لگانا پڑ رہا ہے سانس لینے کے لیے. تو یہ معاملہ اس حد تک اگر پہنچ جائے تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور جب بھی ہسپتال کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر داخل کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے اثرات سے اگر سائنز و سمٹمز ان کو ہوتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور ان میں جو ہے وہ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی ان میں جو ہے قوت مدافعت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور اس وقت یہ بھی سننے میں آپ کو شاید آیا ہو کہ کچھ لوگوں سے یا کچھ میڈیا سے کہ غالباً یہ بیماری جن لوگوں میں امیونٹی آ گئی ہے اس کو دوبارہ ہو جاتی ہے. اچھا, اس بات کی بھی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہے, تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ابھی تک یہ ہے کہ عام وائرل بیماریوں کی طرح سے یہ بیماری بھی جب کسی کو لگتی ہے اور آپ اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو امیونٹی آ جاتی ہے. اب اس پہ بہت زیادہ مواد اور انفارمیشن جو ہے وہ اب آئے گی, اور اس کے اوپر اسٹڈیز ہو رہی ہیں, تو یہ پتہ لگے گا کہ یہ امیونٹی کتنے لمبے عرصے چلے گی. بعض بیماریوں کی امیونٹی تا حیات ہوتی ہے, بعض بیماریوں کی امیونٹی جو ہے وہ چند سالوں کے لیے ہوتی ہے, اور بعضوں کی تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے. تو اسی لیے ویکسینز جو ہیں وہ اسی حساب سے انسان کو دی جاتی ہیں تاکہ اس امیونٹی کو جو ہے وہ
ری اسٹیبلش کر دیا جائے. اگر آپ کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے چند سالوں کے بعد تو دوبارہ جو ہے نا وہ ڈوز دے کر اس کو دوبارہ امیونٹی پیدا کی جائے. تو اس قسم کی چیزیں اب ہوں گی. ابھی تک ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے امریکہ میں بھی اور یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اور جرمنی میں بھی, اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے ویکسین کے ٹرائلز بھی ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کے استعمال کے لیے شاید فراہم کی جائے. حالانکہ آپ عام طور سے سنیں گے کہ شاید 2 سال لگیں 3 سال لگیں, اب یہ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ہم امید کر رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ میں آپ تک پہنچاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہم سن رہے ہیں خبروں میں سوشل میڈیا میں کافی کہ لوگ اکثر ٹیسٹ کرایا تو کورونا پازیٹیو آ گئے, اور پھر ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کورونا پازیٹیو آ گئے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ, تو وہ اب کوارنٹین میں چلے گئے. تو یہ کیا ہے, تھوڑا سا یہ سمجھائیں, اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ کورونا پازیٹیو ہونے کا مطلب کیا پیشنٹ ہو جاتے ہیں کورونا کے, وائرس موجود ہے, یہ کوارنٹین کا مطلب کیا ہے, وہاں پہ کوئی پرٹیکولر ٹریٹمنٹ ان کو خود لینا چاہیے یا کسی ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ یہ آپ کے سوال کا کہ کورونا پازیٹیو کے اوپر کچھ ابہام ہے پبلک میں, کیا چیز ہے یہ. تو یہ جب یہ کورونا کا جو ٹیسٹ ہے کووڈ-19 پازیٹیو آپ بہت سن رہے ہوں گے اور ٹیسٹ کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب بڑا سمپل اور سادہ سا ہے. وہ یہ کہ جب یہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے سے آپ جو ہیں وہ انفیکشس ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ دوسرے آدمی کو یہ بیماری بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو اب یہ تمام تر ملک جو ہے, تمام سائنسدان, جتنا میڈیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کون سا آدمی یا کتنے لوگ جو ہیں وہ کورونا کے وائرس سے انفیکٹڈ ہیں. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو اس وقت ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ خاص طریقے سے کی جاتی ہے, اور وہ ہسپتالوں میں کی جاتی ہے یا ایسے سینٹرز میں کی جاتی ہے جہاں حکومت نے یہ سہولتیں مواقع فراہم کی ہوئی ہیں. اس میں اس ٹیسٹ میں ایک لکڑی پر ایک چھوٹا سا سواب کی طرح, ایک کاٹن وول کی طرح ایک لکڑی کے اینڈ پر ہوتا ہے, جو کہ ڈاکٹر یا ٹیکنیشین آپ کے منہ کے اندر تھروٹ کے تک ٹچ کرتا ہے جا کے اس سواب کو, یا ناک کے اندر اس سواب کو ڈالتا ہے تاکہ جو اندر سیکریشنز ہیں یا جو اندر مواد ہے ناک کے اندر یا تھروٹ کے اندر, وہ اس سواب پہ لگ جائے, اور پھر اس کو سواب کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کی ایک مشین جس کو PCR مشین کہتے ہیں, پالیمریز چین ری ایکشن, اس مشین میں اس سواب کو ڈالا جاتا ہے یا اس سلوشن کو ڈالا جاتا ہے, اور وائرس جو ہے اس کو یہ مشین معلوم کر لیتی ہے کہ اس انسان کے ٹیسٹ کے اندر یہ وائرس موجود ہے کہ نہیں ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر واسٹ میجورٹی آف لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو یہ وائرس ہے اور کوئی سمٹمز نہیں ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر اہلیت ہو جائے کہ میڈیکل اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ ان تمام لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر وائرس اس وقت موجود ہے, مطلب یہ ہوا کہ اس کی صلاحیت کہ یہ دوسرے انسان کو یہ وائرس ٹرانسمٹ کر دے گا یا انفیکٹ کر دے گا وہ بہت ہائی ہے, تو بہت ہی اچھی انفارمیشن ہوگی. تو اس ٹیسٹ کی پریزنس کو یا اس کی پازیٹیو ہونے کو کووڈ پازیٹیو کہتے ہیں, یعنی پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا. اب جس انسان میں بھی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس وقت ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ انسان جو ہے, اس میں یہ میں ایسے انسان کی بات کر رہا ہوں یا ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں جس میں سمٹمز کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ٹیسٹنگ جو ہے وہ سے پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے اندر وائرس ہے,
تو اس کو اپنے آپ کو اپنی تمام فیملی سے، تمام لوگوں سے مکمل طور سے آئسولیٹ کر لینا چاہیے. اس لفظ کو کوارنٹین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسرے کو نہ پھیلائیں. سب سے پہلے تو اپنے گھر میں نہ پھیلائیں، اپنے ماں باپ کو نہ پھیلائیں، اپنے بچوں کو نہ پھیلائیں، اپنی اہلیہ کو نہ پھیلائیں، یا ویسی ورثہ. تو آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں ایسے سمجھے کہ قید ہو جائیں بالکل، یہاں تک کہ یہ قید ایسی ہو کہ اس میں آپ کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہ آئیں، اور یہاں تک کہ آپ کو کھانا جو ہے وہ کمرے کے باہر آپ کو پرووائڈ کیا جائے اور آپ اس کو لیں. تو یہ اس کو کوارنٹین کہتے ہیں. اور اس کی جو میعاد بتائی جا رہی ہے سائنسدانوں کی طرف سے، ہسپتالوں کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، وہ یہ 14 دن کا کوارنٹین بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن آپ کو ڈیٹیکٹ ہوا کہ آپ کو وائرس ہے، یا آپ کو سمٹمز ہیں اور آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور اس ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے، اس دن سے 14 دن تک آپ کو لازمی اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. چونکہ اس سے پہلے آپ اگر لوگوں سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں ٹیسٹ سے پہلے، تو ظاہر ہے آپ نے وہ وائرس دوسرے لوگوں کو پھیلا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ وائرس پھیلے گا. لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ فردر پھیلانے سے روکنے کے لیے آپ کوارنٹین میں چلے جائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر 14 دن تک اس وائرس کو موقع نہیں ملے گا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جائے، تو یہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جسم سے خارج ہو جائے گا، مر جائے گا. تو آپ نے ٹرانسمیشن کی چین کو روک دیا. ٹرانسمیشن کی چین کو روکنا جو ہے وہ اصل فتح ہے تمام ہم سب کی، کہ اس کو کم سے کم کریں کہ ایک سے دوسرے میں پھیلنے کو. اسی کو کہتے ہیں کرو کو فلیٹ کرنا. تو آپ منیمم سے منیمم پاسبلٹی ہو کہ آپ سے یہ وائرس کسی اور، اس کو کوارنٹین میں جانا کہتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اب رہا کہ جن لوگوں کو آپ آلریڈی دے چکے ہیں وائرس، چونکہ جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو وائرس ہے تو فوراً آپ اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ورک کولیگز کو جو دفتر میں تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں. تو آپ کو اصولاً بتانا چاہیے اتھارٹیز کو یا ڈاکٹرز کو کہ دیکھیے میں ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں آیا ہوں، اس لیے کہ وہ اتھارٹیز کا فرض بنے گا کہ پھر وہ ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے موبائل کے ذریعے، چاہے ان کے گھر پہ وزٹ کر کے. اس میں خوف کی کوئی بات نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی سٹگما نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. یہ تو آپ یعنی ایک انتہائی عظیم خدمت کر رہے ہیں اپنی بھی اور انسانیت کی بھی. اور اس کو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ اپنے کانٹیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہ کانٹیکٹس جو ہیں پھر خود والنٹری طور پہ ٹیسٹ کروائیں جا کے. کیونکہ جتنے لوگ ٹیسٹ کروائیں گے، جتنے زیادہ لوگ ٹیسٹ کروائیں گے، یقین کیجئے کہ اتنا زیادہ معلوم ہوگا کہ کتنوں میں یہ وبا پھیلی ہے. پھر وہ لوگ خود اپنے آپ کو کوارنٹین کریں. چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیادہ تر لوگوں میں تو بیماری ہے ہی نہیں، وہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی. تو صرف 14 دن اپنے آپ کو دنیا و مافیا سے علیحدہ کرنا ہے. تو یہ کون سی بڑی جو ہے سیکریفائز ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیں ایز اے رسپانسبل گڈ سٹیزن. اچھے انسان کا آپ ہونے کا ایک جو ہے وہ ثبوت دیں اس بات پر. اور کانٹیکٹس کو لازمی انفارم کریں کہ دیکھو مجھے پازیٹیو آیا ہے، فون کر کے بتائیں اس کو. اور جس پہ شک ہو، جس سے اس کو بھی فون کر کے بتائیں کہ بھائی یہ ایسا ہوا ہے، اور آپ ٹیسٹ کرائیں جا کے. خدا را اس کو چھپائیں نہیں، خدا را اس ڈرے نہیں کہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور فلاں جگہ حکومت بند کر دے گی. اور بالکل غلط، ایسا بالکل نہیں ہے. کہانیاں اور بات ہوتی ہے، ریئل لائف اور بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو رہا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ وائرس کی جو چین ہے، جو ٹرانسمیشن ہے، وہ رک جائے. اور ایک ہی طریقہ ابھی تک پتہ ہے سب کو، جب تک کہ ویکسین نہیں آتی یا کوئی دوا نہیں ایجاد ہوتی، کہ آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں. لیکن جس کو وائرس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ آپ پوچھ سکتے. ہر آدمی تو نہیں جا کے، ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ تو نہیں جا کے ٹیسٹ کرانا شروع کریں گے اس پہ. تو جس کو وائرس کا شک ہے یا جس کو ایسے لوگوں سے
کانٹیکٹ ہوا ہے کہ وائرس ان کو پروو ہو چکا ہے ٹیسٹ میں، وہ اپنی ٹیسٹنگ کرائیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں واسٹ میجورٹی جن کو شک نہیں ہے یا جن کو کانٹیکٹ نہیں ہوا، وہ لوگ پھر وہ کریں جو ابھی شروع میں کہہ رہا تھا، یونیورسل پریکاشنز، ماسک پہنیں، ڈسٹینس رکھیں، سینیٹائز کریں اپنے سرفیسز کو، اور جناب عالی اگر ذرا بھی آپ کو سمٹمز ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹیسٹ کروائیں. سمپل سی بات ہے، اور اس سے زندگی گزارنا کوئی اجیرن نہیں ہوگا، ہر ایک کا کاروبار چلے گا اور ہر انسان اپنا فرض ادا کرے گا جو کہ اس کو کرنا چاہیے. چونکہ یہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے، ہم سب کا فرض ہے یہ. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور ابا نے یہ کرنا ہے اور اماں نے یہ کرنا ہے، قطعاً نہیں. ہر کا یہ فرض ہے کہ اپنا رول ادا کرے اس پینڈیمک کو یا اس وبا کو کنٹین کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جس دن ویکسین آ گئی یقیناً ایک بہت بڑی فتح ہوگی اور یہ وائرس جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ہے، لوگوں کو بتائیے کہ کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 100% شیور ہونا چاہتے ہیں کہ میں اپنا ٹیسٹ کراؤں، تو وہ ٹیسٹ کی جو اویلیبلٹی ہے، جو کٹس ہیں، اس کی کوئی پرٹیکولر کٹس ہوتی ہیں، اس کی جو پرٹیکولر لیبارٹریز ہیں یا کسی بھی لیبارٹری سے جس سے دوسرے ٹیسٹ کراتے ہیں آپ بلڈ وغیرہ کے، تو اس سے کرائی جا سکتی ہے. یہ کلیئر کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا کھانے پینے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ امیونٹی لیول ہم کیسے اپنا بڑھا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں سیلف ڈیفینس کے لیے ہیومنلی. اور جو ڈرنکنگ میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپ ابھی کیونکہ گرمی ہے تو ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت یہ چیزیں پئیں. تو ٹھنڈی چیزوں کو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ پئیں، گرم چیزیں پئیں، گرم پانی پئیں، چائے پئیں، کافی پئیں، تو اس سے آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے، تھوڑا سا گائڈ کریں. جی ہاں، شکریہ آپ کے سوال کا. آپ نے پوچھا کہ یہ ٹیسٹ کہاں ہو سکتے ہیں اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے، یہ تو پہلا سوال آپ نے کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کے ٹیسٹس ہیں یہ صرف لیبارٹریز میں ہو سکتے ہیں جہاں اس کی سہولت موجود ہو. آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں پبلک ہسپتالوں میں بھی، جیسے سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل، اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی جیسے آغا خان ہاسپٹل، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، ضیاء الدین ہاسپٹل، لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور دیگر ہاسپٹل، اور بہت سی لیبارٹریز میں بھی. اور میرے ذہن میں ایسا آف ہینڈ نام نہیں آ رہا لیبارٹریز کا، لیکن جیسے چغتائی لیبارٹریز کا میں نے سنا ہے، اس کے بعد عیسیٰ لیبارٹریز ہیں، اس کے بعد دی لیبارٹری. تو بہت سی لیبارٹریز ہیں جہاں اس قسم کے وائرس کے ٹیسٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ اگر آپ کے نزدیک جو بھی لیبارٹری ہو آپ وہاں جائیں، آپ کو اس کی معلومات مل جائیں گی. دوسری بات یہ کہ یہ ٹیسٹ حکومت نے بھی پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں وعدہ کیا ہے پرووائڈ کرنے کا، تاکہ لارج نمبر آف لوگ، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس ٹیسٹ کو کروا سکیں اور وہ معلومات ہو سکے کہ ان کو کرونا وائرس کی بیماری لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. اور اس میں SIUT ہے، سول ہاسپٹل ہے، ڈاؤ یونیورسٹی ہے، اس کے بعد انڈس ہاسپٹل ہے. تو یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ٹیسٹ فری حکومت کے توسط سے کروا سکتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ لیبارٹریز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو لیبارٹریز ہیں وہ کچھ پیسے چارج کرتی ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے، اور میرے حساب سے جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ کافی ریزنیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے ریزنیبل نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. یعنی لارج نمبر آف پیپل جو ہیں وہ یہ ٹیسٹ ہسپتالوں میں اور لیبارٹریز میں خود جا کے کروا سکتے ہیں. اب صرف یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو ٹیسٹ کی کٹس ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں آپ کے منہ سے یا آپ کی ناک سے مواد لینے کے لیے، اور پھر اس کٹ کو مشین میں داخل کیا جاتا ہے جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ پورا جو کٹس ہیں اور جو مشینیں ہیں یہ اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ ایک دم سے ساری کی ساری آبادی کے لیے
مؤثر یا فراہم کی جا سکیں. اس لیے کہ پہلی ضرورت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سمٹمز ہیں یا جو کانٹیکٹ میں آئے ہیں ان لوگوں کے گروپس کے جن میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے, یا جو لوگ اتنے بیمار پڑے ہیں کہ ہسپتال لے جائے گئے ہیں اور وہاں ان کو کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے. تو پہلی اہمیت تو ٹیسٹ کی ان لوگوں کی ہے. لیکن جیسے جیسے یہ ٹیسٹ کی فراہمی بڑھتی جائے گی, اور حکومت نے بھی وعدہ کیا ہے اور پرائیویٹ لیبارٹریز نے لارج نمبرز میں جو ہے وہ آرڈرز پلیس کیے ہیں. کچھ تو ہسپتالوں نے پاکستان میں خود اپنی ٹیسٹ کٹس بنائی ہیں, جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے پورے ملک میں. اور اس کے علاوہ چائنا سے اور مختلف ملکوں سے جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ آرڈر کی گئی ہیں. جو ہماری NDMA کی جو اتھارٹی ہے, آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, لاکھوں ٹیسٹ کٹس آرڈر کی گئی ہیں. اب ظاہر ہے اس پورے پروسیس میں وقت لگتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب جو شدید ضرورت ہے وہ اس بات کی کہ جس آدمی کو ذرا بھی شائبہ ہے کہ اس کو ایکسپوجر ہوا ہے, بالکل اس کو جا کے ٹیسٹ کروانا چاہیے. جس میں اہلیت ہے وہ پیسے دے کے ٹیسٹ کروائے, جس میں اہلیت نہیں ہے وہ اس وقت جو ہے ان اداروں کی طرف رجوع کرے جہاں سے ان کو ہو سکتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ مل جائے کہ آپ جو ہیں, کیونکہ ظاہر ہے لمبی لائن ہوگی, لمبا کیو ہوگا, تو ہو سکتا ہے ان کو اپوائنٹمنٹ مل جائے. ایسی باتیں جو ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہیں ملکی اداروں میں کہ یہ ٹیسٹ اویلیبل یا فراہم یا مہیا کیا جائے ہر انسان کے لیے. اب ظاہر ہے جس کو شک ہے اور جو کانٹیکٹ میں آیا ہے یا جس کے گھر میں ہوا ہے, جس کے ساتھی میں ہوا ہے, یا جو ایسے گروپ میں گیا تھا جہاں کسی کو ہوا, تو یا کوئی ٹریول کر کے آیا ہے ایسے ملک سے جہاں پر کرونا وائرس بہت زیادہ تھا, جہاز کے اندر کچھ لوگ پازیٹیو آئے, تو ایسے تمام لوگوں کو بالکل جا کے ٹیسٹ کروانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے یہ بات, اور اس کے لیے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے اور کسی صورت میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے, فریضہ ہے, اور اس سے جتنا زیادہ معلوم ہوگا اتنا زیادہ پاسبل ہوگا ان لوگوں کو, محض ان لوگوں کو جو کہ پازیٹیو آئے ہیں, کہ ان کو کوارنٹین میں ڈالنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ اس سے وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ رک جائے گی. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ بات ہے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ کیا کہ کس قسم کی ڈرنکس پینی چاہیے, ٹھنڈا ڈرنک یا گرم ڈرنک, یا کون سی غذا کھانی چاہیے. اچھا, اس پر حقیقت یہ ہے کہ میں اویئر نہیں ہوں کہ کوئی ایسی سائنٹیفک بات موجود ہے کہ اگر آپ چائے پئیں یا ابلا ہوا تو نہیں, گرم پانی اگر اس سے غرارے کریں یا سارا وقت گرم پانی پئیں تو یہ کہ آپ کے جو حلق میں وائرس ہے وہ مر جائے گا, یا آپ دوسرے کو نہیں دیں گے, یا آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی اور آپ کو دوسروں سے نہیں لگے گا. ایسا کوئی فی الحال میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے, نہ کوئی سائنس میں ایسی بات ہے اس وقت. اس میں میرے حساب سے کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. بیسیکلی ماسک, ہینڈ واشنگ, سینیٹائزنگ, ڈسٹینسنگ, یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ اس وقت آپ کو پروٹیکٹ کریں گی اور دوسروں کو پروٹیکٹ کریں گی.